بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 26ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ 26ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ الاحقاف ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، وہ جس علاقے میں آباد تھی اسے احقاف کہتے ہیں، یعنی مستطیل شکل میں ریت کے ٹیلے، وہاں وہ رہتے تھے، تو اس لیے اس لفظ کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ بنایا ہے وہ اللہ نے بالکل صحیح بنایا ہے، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنایا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے یہ نظام چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، یعنی جن کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، مجھے ذرا دکھاؤ انہوں نے زمین میں کوئی چیز بنائی ہے یا آسمان کے بنانے میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پہلے کی کوئی کتاب لاؤ جس میں یہ چیزیں لکھی ہوں، اور یا کوئی علمی بات ہو جو علماء سے چلی آ رہی ہو تو بطور دلیل کے لے کے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ کہیے کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو نہیں، یعنی کوئی ایسی چیز تو نہیں جو پہلی بار آیا ہو، بلکہ پہلے بھی رسول آئے ہیں، تو میں بھی انہی کی طرح کا رسول بن کے آیا ہوں، اور تم مجھ سے سوال کرتے ہو تو فرمایا کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں تو اللہ کے وحی کا اتباع کرتا ہوں، جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ان سے کہیے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اور بنی اسرائیل کے لوگ اس پر گواہ بھی ہوں، یعنی وہ علماء بنی اسرائیل کے جنہوں نے تورات میں نشانیاں پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، تو وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، تو تم تو ظلم کر رہے ہو اور اللہ ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ اگر یہ اسلام قبول کرنا یہ بہتر ہوتا تو یہ غریب قسم کے لوگ ہم سے آگے نہ بڑھتے۔ ہوا اس طرح کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے ان کی باندی حضرت زنیرہ وہ ایمان لے آئیں، تو یہ پھر ان کو مارتے پیٹتے بھی تھے کہ کلمہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے۔ اس پہ پھر بعض سرداروں نے یہ کہا کہ اگر یہ ایمان لانا یعنی کلمہ پڑھنا اچھی چیز ہوتی تو ہم سرداروں سے پہلے یہ غلام اور باندیاں ایمان نہ لاتے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے بہت مشقت سے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، پھر اس نے جنا ہے، اور پھر 30 مہینے یعنی 2.5 سال جو ہے وہ دیکھیں کہ اس نے تمہارے لیے مشقت اٹھائی ہے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، 3 درجے ماں کا حق پہلے رکھا، پھر فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تیرا باپ ہے، اور اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بچہ جوان ہو گیا، 40 سال کو پہنچ گیا، تو اس نے اللہ سے یوں دعا کی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، اور میں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک بیٹا وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ سے یوں کہتا ہے اف لکما، تف ہے تم پر، یعنی ان سے ناراض ہوتا ہے، جھگڑتا ہے، کہتا ہے تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، مجھ سے پہلے کتنی قومیں تھی گزر گئیں، کوئی آج تک زندہ نہیں ہوا۔ اور وہ دونوں ماں باپ جو ہیں وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو برباد ہو، کیا کر رہا ہے تو، ایمان لے آ۔
اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو سب پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ کا عذاب مسلط ہوگا، اور ان کے لیے پہلے سے یہ عذاب طے ہو چکا ہے، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے قوم عاد کا ذکر کیجئے کہ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی بالاحقاف، احقاف کے علاقے میں، یعنی اس کا نام احقاف تھا، اور پھر ان کو ڈرایا۔ ان سے پہلے لوگ بھی گزرے ہیں، یعنی انبیاء جنہوں نے تبلیغ کی، بعد میں بھی انبیاء آئے، تو ہود علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو قوم کہنے لگی کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ ہم نہیں چھوڑنے والے، آپ عذاب لے آؤ اگر آپ سچے ہو تو۔ فرمایا کہ اس کا عذاب، جو عذاب ہے وہ تو میرے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس ہے، کب آئے گا کب نہیں۔ میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادل آئے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ بڑے اچھے بادل آئے ہیں بارش برسے کی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ عذاب تھا جس میں ہم نے ہوا بھیجی تھی، اس ہوا کی وجہ سے پھر ان کو دردناک عذاب دیا گیا اور ان سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کی ایک جماعت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا، یعنی وہ جنات کی جماعت گزر رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں جہاں کھجوریں بہت زیادہ تھیں، کھجوروں کے درخت تھے جس کو بطن نخلہ کہتے ہیں، وہاں آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ جنات وہاں پہنچے تو آپس میں کہنے لگے انصتو، چپ ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، سن لو اس کو۔ اور یہی بات ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو قرآن کریم تو باقیوں کو حکم یہ ہے کہ وہ خاموش رہ کر قرآن کو سنیں۔ اب انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری اور اسی جیسی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی آواز پہ لبیک کہو، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں عذاب سے بچا لے گا، اور جو داعی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا تو پھر اللہ کی پکڑ آئے گی اور اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب یہ جو بات آتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو لوگ کہتے رہتے ہیں کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے، اور ان کو بنا کر اللہ تھکا نہیں ہے، اور وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ آگے سورہ محمد کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے کیونکہ اس میں جہاد کا ذکر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہیں، یعنی ان کا کوئی نیک عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں اور اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو ان کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا اور ان کے حالات کو اچھا کرے گا، اس لیے کہ کافر باطل کے پیچھے چلتے ہیں اور مومن والے اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے حق پر عمل کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کافروں سے ملو، ملنے سے مراد یہ ہے کہ میدان جنگ میں جب کافروں سے ٹاکرا ہو تو فضرب الرقاب، ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کو خوب مارو یہاں تک کہ ان کا زور ٹوٹ جائے، یعنی خون بہاؤ، اس کے بعد پھر ان کو گرفتار کرو۔ پھر تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے ان کو چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دو، وہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ چاہتا تو خود ان کافروں سے انتقام لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتا ہے، یعنی بندوں کو بندوں کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے۔ کافروں پر ایمان والوں کو قبضہ دے کر اور ایمان والوں کو فتح دے کر یہ اللہ آزماتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا اور اسے ثابت قدم رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، ان کا کام بنانے والا ہے، مولا ہے ان کا، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے، یعنی ان کے کام آنے والا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو جنت میں داخل کریں گے جہاں نہریں جاری ہوں گی، اور جو کافر لوگ ہیں یہ دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں اور ایسے کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کیونکہ جانور کی زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو ان کافروں کی بھی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ جنت کی تمہیں مثال دیتا ہوں، یعنی حالات بتاتا ہوں جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہاں 4 قسم کی نہریں ہوں گی۔ فیہا انہار من ماء، پانی کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، اور شراب کی نہر ہوگی جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی، اور صاف ستھرے شہد کی نہر ہوگی، اور وہاں پر بہت سارے پھل بھی ہوں گے، اور یعنی اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی۔ اب جس شخص کو یہ جنت مل رہی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور پینے کے لیے اسے تیز گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو اس کی آنتوں کو بھی کاٹ دے گا، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایسے نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ قیامت آئے تو پھر ایمان لائیں گے؟ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے، پھر یہ کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں، اس وقت تو ایمان قابل قبول نہیں، اور قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس بات کو جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے لیے بھی استغفار کرو، ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں حکومت دے تو تم زمین میں فساد کرو، وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم پھر قطع رحمی بھی کرو، یعنی رشتہ داری کا لحاظ نہ کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی دلیل؟ انہوں نے کہا اللہ کا قرآن۔ تو حیران ہو گئے کہ اللہ کے قرآن میں کہاں سے آ گیا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میں بادشاہت دوں، حکومت دوں، تو یزید کو حکومت مل گئی، اور پھر تم حکومت ملنے کے بعد زمین میں فساد کرو، تو کیا یزید نے فساد نہیں کیا؟ پھر یہ بھی تو ہے کہ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم قطع رحمی کرو کہ رشتہ داریوں کا لحاظ نہ کرو، تو یزید نے تو نبی کی رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں کیا۔ پھر فرمایا ایسے جو لوگ ہوں گے لعنہم اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں یزید پر لعنت کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی جو منافق ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی منافقت کو ظاہر نہیں کریں گے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو بھی دکھا دیں گے کہ یہ ہیں منافق، اور ویسے تو آپ ان کی نشانیوں سے پہچان بھی جاتے ہیں، ان کے لہجے سے بھی، گفتگو کے انداز سے بھی آپ پہچان جانتے ہیں۔ فرمایا کہ ابھی تو ہم آزمائیں گے یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ تم میں سے مجاہد کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر جب تم عمل کرو گے تو وہ عمل برباد ہوں گے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، پھر کفر پہ ان کی موت آتی ہے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اور ایمان والوں کہا گیا کہ تم ہمت نہ ہارو اور صلح کی طرف خود نہ بھاگو، جیسے 10ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان صلح کی پیشکش کرے یہ ٹھیک نہیں، ہاں کافر اگر پیشکش کرے تو پھر مسلمان کو اسے صلح کرنی چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمت نہ ہارو اور صلح کی طرف پہل تم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے مال نہیں مانگتا، وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ تم سے مال نہیں مانگتا۔ اب بعض دفعہ یہ ذہن میں ایک عجیب وسوسہ آ جاتا ہے کہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نام پہ خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ مانگ تو رہا ہے مال کو، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہاں فرمایا کہ تم سے اللہ تمہارا مال نہیں مانگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے سارا مال نہیں مانگتا، بلکہ تھوڑا سا کہتا ہے کہ میرے نام پہ خرچ کرو، سارا مال اللہ تم سے نہیں مانگتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور یہ بخل سے کام لے رہے ہیں، تو سنو جو بخل کرے گا اس کا عذاب اسی کو ہوگا۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، تم محتاج ہو اللہ کے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اور اگر تم نہیں کرو گے خرچ تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، یعنی وہ اللہ کے راستے مال خرچ کرنے والے ہوں گے۔ سورہ فتح کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں آپ نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں،
آپ نے وہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے تیاری شروع کر دی، تو آپ بھی پہ تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر احرام باندھ کر عمرہ کے لیے چل پڑے۔ لیکن مکہ کے قریب جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مکہ والوں نے روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں ادا کر سکتے، بلکہ ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اور مدینہ میں جو کچھ منافق تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے نہیں ہے، اور احرام کی حالت میں یہ اسلحہ چلا بھی نہیں سکتے، اجازت نہیں، تو یہ ان میں سے زندہ کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ منافق سمجھتے تھے اور کافر بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان پہ حملہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور بچا لیا۔ پھر اس کے بعد جب مذاکرات چلتے رہے تو مذاکرات میں پھر آخر میں صلح ہوئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت شرائط جو تھی وہ ساری مسلمانوں کے خلاف تھی۔ بعض صحابہ جذبات میں بھی آئے کہ یا رسول اللہ جب ہم حق پہ ہیں تو ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو صلح ہو رہی ہے نا، اس کو شکست نہ سمجھو بلکہ اس کو فتح سمجھو، ہم نے تمہیں واضح فتح دے دی ہے، یعنی اشارہ کر دیا، پیشن گوئی کر دی کہ اس کے بعد تمہیں فتح ہی فتح ملنے والی ہے۔ اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے، آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے، آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دے اور آپ کی اللہ خوب مدد کرے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول کی عزت بھی کریں اور ان کے ساتھ مدد بھی کریں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بھی کریں۔ اب وہاں پر جب مذاکرات چل رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوہرے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا کہ شاید مکہ والے ان کی حیا کریں۔ تو مکہ والوں کو جا کے انہوں نے بتایا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے، ہمیں اجازت دے دو عمرہ کرنے کی۔ تو مکہ والوں نے کہا کہ نہیں، آپ اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، آپ کے ساتھیوں کو اجازت نہیں مل سکتی۔ اس پہ حضرت عثمان نے فرمایا نبی کے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے آپ کو قید کر دیا اور خبر یہ مشہور کر دی کہ انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے وہاں پر درخت کے نیچے بیٹھ کر حدیبیہ کے میدان میں 1400 صحابہ سے بیعت لی، اور وہ بیعت تھی موت کی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے تھے حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ آپ کا ہاتھ یعنی نیچے تھا، اس پہ صحابہ کا ہاتھ تھا، بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے اوپر میرا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دیہاتی قسم کے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی عمرے پہ ساتھ نہیں گئے تھے، ان کا جی ہمارے مال نے ہمیں مشغول رکھا، تو فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں نا، یہ حقیقت نہیں ہے، دل میں کچھ اور تھا اور ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ پیچھے رہنے والے یوں کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں تاکہ ہمیں بھی مال غنیمت ملے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کی بات کو بدلنا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اب وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، لہٰذا منافق اب میرے ساتھ مل کر جہاد نہیں کر سکتے، یہیں رہو۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہم سے حسد کرتے ہیں، بل تحسدوننا، کہ آپ ہم سے حسد کرتے ہیں اس لیے ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ان سے کہیے کہ آگے ایک بڑی سخت جنگ آ رہی ہے، اس جنگ میں تمہیں ساتھ چلنا ہوگا، پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو یا نہیں کرنے والے۔ اس جنگ میں اگر جاؤ گے تو ٹھیک، نہیں جاؤ گے تو پھر عذاب ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی درخت کے نیچے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں جو بات تھی سب جان لی، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ فتح ہوگی، اور فرمایا اس کے علاوہ اور فتوحات بھی ہوں گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، کہ یہ جو مکہ والے تھے یہ تو حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو آپ سے روک لیا، یعنی حملہ نہیں کرنے دیا، اور آپ کے ہاتھوں کو ان سے روک لیا کہ لڑائی نہیں ہونے دی۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہیں جو مسجد حرام سے آپ کو روک رہے ہیں اور جانوروں کو بھی وہاں نہیں جانے دے رہے، تو اگر مکہ میں ایسے مومن مرد و عورت نہ ہوتے جن کا آپ کو علم نہیں ہے تو ہم آپ کو اجازت دے دیتے کہ آپ ان پہ حملہ کریں، لیکن یہاں خطرہ یہ تھا کہ آپ حملہ کر دیں گے تو پچھلے 6 سالوں میں جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مدینہ منورہ میں، تو پچھلے سے 6 سالوں میں جو لوگ ایمان لے آئے اور کمزور تھے، ہجرت نہیں کر سکے، آپ کو ان کا علم نہیں ہوگا تو لا علمی میں کہیں آپ ان کو قتل نہ کر دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے حملہ نہیں ہونے دیا۔ اور جاہل لوگ یعنی یہ جو کافر تھے، ان کے اندر تو وہی زمانے جاہلیت والی انا تھی، پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکینہ نازل کی، مومنوں پر سکینہ نازل کی اور تقوی ان کے دلوں میں مضبوط کر دیا، اور یہ صحابہ اسی کے اہل ہیں کہ ان کے دلوں میں تقوی ہو۔ اب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے خواب دیکھا تھا، وہ سچا تھا خواب، اور وہ ہو کے رہے گا، یعنی آپ مسجد حرام میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، امن کے ساتھ داخل ہوں گے اور اپنے سروں کو منڈوائیں گے اور حلق بھی کروائیں گے اور قصر بھی کروائیں گے، یعنی بالوں کو کٹوائیں گے بھی۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آپ کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، دین حق دے کر بھیجا تاکہ تمام دینوں پر یہ دین حق غالب آ جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں یعنی صدیق اکبر اور اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں یعنی عمر فاروق، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں یعنی عثمان غنی، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، اس سے مراد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور ان صحابہ کی نشانیاں تم دیکھو گے تو رات میں بھی انجیل میں بھی۔ پھر اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جیسے کسان بیج بوتا ہے، فصل اگتی ہے، پھر وہ فصل پک کے تیار ہوتی ہے تو کسان کو بہت خوشی ہوتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، لیکن کافروں کو بڑا غصہ آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آگے سورہ حجرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں بیک وقت، تو 9 گھر آپ کے تھے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ، تو ایک گھر کو حجرہ کہا جاتا ہے، تو ان تمام گھروں کو حجرات کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ نبی سے پہلے تم نے بولنا نہیں اور نبی سے آگے بھی نہیں چلنا، یہ دونوں باتیں سمجھائی، کیونکہ ایک دفعہ کسی قبیلے کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کا سردار کس کو بنایا جائے، ان کا امیر کس کو بنایا جائے، تو حضرت صدیق اکبر نے رائے دی، حضرت عمر نے رائے دی، لیکن اس رائے میں دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک نبی اجازت نہ دے آپ بولو نہیں، لہٰذا آپ نے بولنا نہیں جب تک نبی نہ کہیں۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب نبی چل رہے ہوں تو نبی کے آگے نہیں چلنا، ادب کا تقاضا ہے کہ پیچھے چلنا ہے، اور جب نبی مجلس میں موجود ہوں تو اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح نہیں بلانا جیسے عام لوگوں کو بلایا کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جو اپنی آوازوں کو رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ حجرات کے باہر سے کھڑے ہو کے آواز دے دیتے ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ آئے نبی کے پاس تو گھر سے باہر ہی کھڑے ہو کے یا محمد اخرج الینا، ہماری طرف نکلیے، آواز دینے لگ گئے، تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے عقلے ہیں، انہیں عقل ہی نہیں کہ نبی کو یوں نہیں بلایا کرتے، بلکہ حکم کیا ہے کہ نبی کے پاس اگر آئے ہو اور نبی گھر میں ہیں تو بلانا نہیں، باہر بیٹھ جاؤ آرام سے، جب نبی خود تشریف لائیں تمہاری طرف تو پھر اپنی بات کرو، ورنہ انتظار کرو، نبی کو بلانا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی بات پہ یقین نہ کر لیا کرو، پہلے تحقیق کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑ پڑیں تو تمہارا کام ہے ان کی صلح کرا دو، اور جو گروہ صلح کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو پھر دوسرے گروہ کے ساتھ مل کے تم اس کے خلاف لڑائی کرو۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا ان کے درمیان صلح کرا دینی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کسی کا مذاق نہ اڑانا، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، اور کسی پر الزام مت لگاؤ اور کسی کو برے ناموں سے مت پکارو،
اور زیادہ خیالات بھی نہ کیا کرو، گمان نہ کیا کرو، یعنی بیٹھے سوچتے رہتے ہیں فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، اس لیے کہ بعض گمان تمہارے وہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور جاسوسی بھی نہ کیا کرو، غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ اس کو نہیں پسند کرتا۔ تو جو غیبت کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسے ہی ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مذکر ایک مؤنث سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا سے۔ پھر تمہارے قبیلے بنا دیے، برادریاں بنا دی۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، فخر کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی نظر میں عزت والا تو وہ ہوگا جو متقی ہوگا، وہ چاہے کسی برادری سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ پھر کچھ لوگ آ کر نبی علیہ السلام سے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو نبی نے فرمایا یہ مت کہو کہ تم ایمان لے آئے، یوں کہو اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا ہے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ یہ قبیلہ تھا جنہوں نے آ کے کہا کہ باقی قبیلوں کے خلاف آپ لڑے ہیں، شکست کھانے کے بعد وہ ایمان لائے، آپ ہمارے خلاف نہیں لڑے، ہم تو بغیر لڑائی کے ہی فرما بردار ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ ان سے کہو لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت چڑھاؤ، بلکہ یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اسے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے ایمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر یا فلاں کے اوپر کہ میں مومن ہوں۔ اللہ کہتا نہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے۔ آگے سورہ قاف کا آغاز ہو رہا ہے۔ قاف یہ حرف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی بھی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس صورت میں شروع میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اس پہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے، کیسے خوبصورت کیا ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، زمین کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، اور کھیتی باڑی کو نہیں دیکھتے، اور بارش کو نہیں دیکھتے، کھجوروں کو نہیں دیکھتے، جو ہم نے بندوں کے رزق کے لیے بنایا ہے، ہم ہی تو اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ پھر پچھلی قوموں کا بھی ذکر کیا، اور اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم پہلی بار تمہیں بنا کے تھک گئے ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کے دائیں اور بائیں دو فرشتے ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، اور جو بھی یہ لفظ نکالتا ہے اسے فوراً وہ لے لیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب موت آئے گی اور قیامت کے دن جب ان کو لایا جائے گا تو دو فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، ایک سائق ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ سائق کا معنی یہ ہے کہ جو پکڑ کے لانے والا ہوگا، اور شہید کا معنی وہ ہے جو اس کے اعمال کی گواہی دینے والا ہوگا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچہریوں میں جب کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے تو دو سپاہی ہوتے ہیں، ایک نے اس کو زنجیر سے باندھا ہوا ہوتا ہے، ہتھکڑی لگائی ہوتی ہے، اور ایک نے اس کی فائل اٹھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بس یہی منظر ہوگا کہ ایک فرشتہ اسے پکڑ کے لا رہا ہوگا اور دوسرے نے اس کا نامہ اعمال اٹھایا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے پھر کہیں گے کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، آج ہم نے تمہاری آنکھیں کھول دی ہیں، پردے دور کر دیے ہیں، اب تمہاری نظر بہت تیز ہوگی، اب دیکھ لو سارا کچھ۔ پھر بہرحال ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ وہاں شیطان سے جھگڑیں گے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تو اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے سامنے مت جھگڑو اب تم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن جہنم سے پوچھیں گے کہ حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی یا اللہ اور کچھ ہے تو اور بھی بھیج، یعنی اور کافر اور مجرم بھیج، میرے پاس ابھی بڑی گنجائش ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ جہنم کہے گی نا حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ اور چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھ دیں گے، پھر وہ کہے گی بس یا اللہ بس اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اللہ نے جنتیوں کا ذکر بھی کیا کہ یہ جنتی جنت میں جائیں گے، اور پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہا کریں، اور یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی کہ جو آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور گواہی بھی دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ صبر سے کام لیں، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کے وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں، رات کو بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور ہر نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیا کریں۔
آگے سورہ زاریات کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہاں ہوا کی مختلف اقسام کی قسم کھائی کہ والذاریات ذروا، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں اور کبھی تیز کبھی آہستہ اور بوجھ کو بھی اٹھا لیتی ہیں اور بعض اللہ کے حکموں کو آگے پھیلاتی ہیں، یعنی بارشیں جہاں چاہتے ہیں برساتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ تم سے سچا وعدہ ہے اللہ کا کہ قیامت آ کے رہے گی۔ پھر آسمان کی بھی قسم کھائی اللہ نے اور یہ بتایا کہ تم پر یہ قیامت کا دن آ کے رہے گا اور اس دن باقاعدہ سب سے سوال ہوگا، اور پھر آگ پر بھی تمہیں بھیجا جائے گا، یعنی جہنم میں، اور کہا جائے گا کہ آج اپنے عذاب کو بھگتو۔ جو متقی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ متقیوں کی کچھ نشانیاں اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہوتا تھا اور جو بیچارے محروم ہیں مانگتے نہیں تھے ان کا بھی حصہ ہوتا تھا، یعنی یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے تھے۔ اور فرمایا کہ زمین میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، تمہارے اپنے جسم میں اگر اس پہ غور کرو تو اس میں بھی تمہارے اللہ کی قدرت کی ان نشانیاں ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے آسمان میں رزق رکھا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب فرشتے انسانی شکل میں آئے، سلام کیا، اور پھر آپ نے بچڑا تلا ان کے سامنے اور انہوں نے نہیں کھایا، تو بہرحال آپ کے اندر خوف پیدا ہوا، تو فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ تو آپ کی بیوی جو پہلے پردے میں تھی کیونکہ اس نے سمجھا غیر محرم ہے، تو جب پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں وہ سامنے آ گئیں۔ فسکت وجہہا، یہ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی عجیب بات پر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی ہیں، ایسے ہاتھ مار کے کہا عجوز عقیم، کہ میں بچہ جنوں گی، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں۔ اللہ نے فرشتوں نے کہا کذالک، اللہ اسی طرح تمہیں بیٹا دے گا، یہ تیرے رب نے کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔